لیکن مرزا منگول نے اپنی اس تقریر میں شیخ زبیر رحمہ اللہ کی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ تم جا کر عمار بن یاسر کو قتل کر دینا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ سوال خود مرزا منگول سے ہو تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں۔ اب کم سے کم عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ باقی باتیں مرزا کی ذاتی ایجادات ہیں۔ انہوں بھی آواز پہ آندھی ہے، ان کے بابوں کی طرح اس بابی کو بھی آواز آتی ہے، کتوں کٹ کے لے آیا ہیں مرزا سانو بھی دس دے۔ ایسا دھوکہ، ایسا فراڈ، ایسی کہانی بازی، افسانہ تراشی اور کذب بیانی، اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کا مرزا منگول کو کیا فائدہ ہے؟ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیت رضوان میں شریک صحابہ میں سے ایک ہیں، اور اس بیت کے بارے میں اللہ مالک کا فرمان سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں ذرا سنیے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ آیت کی الفاظ پر ہر ایمان والے کو خوب غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور مالک کا فرمان لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، یقیناً بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو چکا ہے۔ پھر ان کے دلوں کا حال بھی مالک نے بیان فرمایا کہ معاذ اللہ، یہ رضامندی بے خبری پر مبنی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بلکہ اللہ ان کے دلوں کی کیفیت سے باخبر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا۔ اب کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا وہ آئندہ زندگی میں کیا کرنے والے ہیں، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت سے ناواقف تھا، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت سے واقف نہیں کہ یہ مال کے لالچ میں یا اقتدار کے لالچ میں خود کو مومن کہہ رہے ہیں، اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، در حقیقت تو یہ جہنم کے داعی ہیں نعوذ باللہ۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ رب کے فرمان کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، یعنی ان کے دلوں پر اطمینان اور چین طاری فرما دیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے میں انہیں قریب فتح عطا کی۔ یہ قریبی فتح صلح حدیبیہ تھی، اس کے بعد تو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ بیت رضوان والے، یہ درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی فضیلت ہے، جو اللہ مالک نے اپنے کلام میں بیان فرمائی۔ رہتی دنیا تک لوگ اس فضیلت کو پڑھتے رہیں گے، اہل ایمان اسے تسلیم کرتے رہیں گے۔ انہی پیارے صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی کا نام ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ مرزا جہلمی نے اپنے اس بیان میں فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ کا بیان دکھانے کے بعد سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ پر بحث شروع کی۔ یہ سب کچھ آپ اس کی ویڈیو میں 19ویں منٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے
شیخ زبیر رحمہ اللہ کی اس بات کا یا شیخ امن پوری حافظہ اللہ کی بات کا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضا کا قتل سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وارضا کے ہاتھوں ہوا، تو بے شک اس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا جو ان کے ماہنامہ رسالہ الحدیث کے شمارہ نمبر 31 دسمبر 2006 میں چھپا۔ اس میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا، کیا ابو الغادیہ دوزخی تھے؟ اس میں آپ نے ایک روایت قاتل عمار وصالبہ فی النار، عمار کا قاتل اور ان کا مال چھیننے والا دوزخی ہے۔ اس روایت کی سند پر آپ نے بحث کی اور اس کی حقیقت واضح کی کہ یہ روایت ثابت نہیں۔ صفحہ 26 پر پہلی سند پر بحث ہے، صفحہ 27 پر دوسری اور تیسری سند پر بحث ہے، اور صفحہ 28 پر آپ نے خلاصہ لکھا کہ یہ روایت اپنی تینوں سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، لہذا اسے صحیح کہنا غلط ہے۔ لیکن مرزا منگول نے اپنی اس تقریر میں شیخ زبیر رحمہ اللہ کی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آگے سنیے، 23ویں منٹ کے بعد سے مرزا اس پہ بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مرزے کا طریقہ واردات کہ ایک روایت جس میں یہ بات تو بیان ہوئی کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وارضا نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضا کو شہید کیا، لیکن یہ بات بھی کسی صحیح یا حسن سند سے ثابت ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو کس صحابی رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ تم جا کر عمار بن یاسر کو قتل کر دینا رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ بات بھی کہیں ہے کوئی صحیح سند سے یا کم از کم حسن سند سے ہی دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مرزا منگول کا طریقہ واردات ہے کہ روایت میں بات کیا ہوتی ہے لیکن یہ اپنے من چاہے باطل نتائج کے افسانے کیا سنانے لگتا ہے۔ ہم مرزے سے کہیں گے ایسی کوئی بات ثابت ہے تو پیش کرے، نہیں ہے تو وسوسے پھیلانے کا یہ باطل کام کر کے اپنے نامہ اعمال کو مزید گندا نہ کرو۔ آگے سنیے اور مرزا منگول کی طرف سے لگائے مسند احمد کے اسکینز کو روک کر تسلی سے پڑھیں اس پہ کیا لکھا ہے۔ لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کھولیں مسند امام احمد میں، کئی احادیث ہیں، 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا، پوری زندگی روتے تھے۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ مرزے نے یہاں چند سیکنڈز میں مسند احمد کی حدیث نمبر 16,818، 17,931، 17,929 اور 6,929 پیش کر دی۔ ان میں جو پہلی روایت مرزے نے پیش کی 16,818، ہم اسی کا لگایا ہوا اسکیل لگا رہے ہیں، غور سے دیکھیں۔ اس میں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کا یہ الفاظ ہیں کہ اچانک ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا، میں نے کہا خدا کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت دی تو تجھ سے حساب لوں گا۔ جنگ صفین کے موقع پر اتفاقاً میرا اس سے آمنا سامنا ہو گیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی لیکن میں نے زرہ کی خالی جگہوں سے اسے پہچان لیا۔ اس روایت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کسی کو برا کہہ رہا تھا۔ وہ زرہ پہنے ہوئے تھے اس لیے پوری طرح معلوم نہیں کر پائے کہ یہ کون ہے۔ مزید سنیے ابو الغادیہ کیا فرماتے ہیں، میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضا ہیں۔ اب ان الفاظ پہ خوب غور فرمائیں کہ پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ عمار ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، یہ تو ان کی شہادت کے بعد معلوم ہوا کہ یہ عمار بن یاسر ہیں۔ یہ روایت خود مرزا منگول کی پیش کرتا ہے اور اس میں یہ بات موجود ہے، لیکن مرزا ان روایات کو پیش کرنے سے پہلے ہی رافضیت کی خدمت بجا لاتے ہوئے برین واش کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، اپنا خیال لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے یہ کہتا ہے۔ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ سوال خود مرزا منگول سے ہو تو اس کا کیا جواب ہوگا
کیا وہ اپنے اس وسوسے کا دلیل کے ساتھ کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ واقعی کس نے حکم دیا تھا کہ ابو الغادیہ کو یا کسی اور کو کہ جاؤ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کر دو؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر مرزے وسوسے ڈالنے کا مقصود سوائے رافضیوں کے تلوے چاٹنے کے اور ان کی گول کیپنگ کرنے کے اور کیا ہے؟ خلاصہ کلام کہ مرزا کی پیش کردہ مسند احمد کی حدیث نمبر 16818 میں نہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی نے عمار رضی اللہ عنہ وارضاہ کو قتل کا حکم دیا تھا، اور نہ ہی اس بات کا کہ ابو الغادیہ نے عمار بن یاسر کو اپنا خاص ہدف بنا رکھا تھا، بلکہ اس کے برعکس یہ بات ثابت ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ابو الغادیہ کو معلوم ہوا۔ اب کم سے کم عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ باقی باتیں مرزا کی ذاتی ایجادات ہیں، اس کی افسانہ سازی ہے، اس کی مبالغہ آرائی ہے، اس کی رنگ امیزی ہے، یہ بے وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے اور سیدھی سی بات کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ اصل میں یہ پکا کہانی ڈالنے والا ہے۔ اس کی تمام حرکتوں کو، اس کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی کا پیش کردہ دوسرا سکین روایت نمبر 17931 دیکھیں اور خوب غور سے پڑھیں۔ اس میں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ کوئی پری پلان باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں ہوئی تھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے کی، بلکہ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی شہادت پر پریشانی کا اظہار کیا، وہ پریشان ہو گئے۔ البتہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توجیہ درست رہی، لیکن ان کے دیگر فضائل کو سامنے رکھنے والا کوئی بھی منصف مزاج انصاف پسند بندہ اس کو بہانہ بنا کر ان کے خلاف بد کلامی اور طعن و تشنیع نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن جو بغض معاویہ میں مرا ہوا ہو اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے بغض اور کینے کی وجہ سے باز نہیں آ سکتا الا ان یشاء اللہ۔ اب آئیے مرزے کے پیش کردہ تیسرے سکین کی طرف، اور اس میں مسند احمد کی روایت نمبر 17929 خوب غور سے دیکھیں، عربی متن اور ترجمہ ایک ہی پیج پر ہے۔ پھر مرزے کے یہ الفاظ بھی غور سے سنیں۔ پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ اور اب دوربین لگا کے چیک کریں، تلاش کریں کہ اس حدیث میں یہ والے الفاظ جو مرزے منگول نے بیان کیے یا مرزے نے گھڑ دیے کہ ابو الغادیہ اس حدیث کو یاد کرتے روتے تھے، تلاش کریں، خوب اچھی طرح تلاش کریں۔ مرزا منگول بھی تلاش کرے، اس کے مرزائی فالوورز بھی تلاش کریں۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے والے قبر پرست، گھوڑا پرست، رافضی بھی مل کر سر جوڑ کر تلاش کرے کہ ان کا یہ منگول گول کیپر یہ والی بات کہاں سے گھڑ لایا۔ وہ رافضیوں کے یہاں مجلس پڑھتے ہوئے آتی آواز پہ آندی ہے، اے مردے دے کانچ بھی کس نے کوک ماری شیطان نے، انہوں بھی آواز پہ آندی ہے۔ ان کے بابوں کی طرح اس بابی کو بھی آواز آتی ہے، کتھوں کٹ کے لے آیا ہیں مرزا سانو بھی دس دے۔ ایسا دھوکہ، ایسا فراڈ، ایسی کہانی بازی، افسانہ تراشی اور کذب بیانی، اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کا مرزا منگول کو کیا فائدہ ہے تو جواباً ہم عرض کریں گے کہ مرزا اس طرح کی کہانی بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر گیا کہ ابو الغادیہ بھی اس بات کو حدیث قرار دیتے تھے، مانتے تھے، جبکہ اس روایت میں اور اس سے پہلے پیش کردہ اس کی طرف سے لگائے حوالوں میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ پھر تیسری روایت جو مرزے نے پیش کی 17929، اس کی سند عربی متن میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اس سند میں حماد بن سلمہ وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو حفص و کلثوم، ہمیں یہ خبر دی ابو حفص نے اور کلثوم بن جبر نے۔ ان میں ابو حفص تو مجہول راوی ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، یہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کا نام کیا ہے، روایت بیان کرنے میں ان کی حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ دوسرے راوی کلثوم بن جبر، یہ راوی تو ثقہ ہیں، لیکن حماد رحمہ اللہ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ الفاظ ان دونوں میں سے کس راوی کے ہیں کہ قاتل عمار جہنمی ہے۔ جب یہ بات واضح نہیں تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح محتاج ثبوت ہے۔
اگر بات اسے صحیح قرار دیتے ہیں تو بعض محدثین نے اسے ضعیف بھی کہا ہے۔ مرزے کا صحت پر ہی اصرار ہے تو ثابت کرے۔ ان دونوں میں سے ثقہ راوی نے یہ الفاظ بیان کیے، جبکہ قرآن حکیم کی آیت اصحاب الشجرہ کے بارے میں اللہ کی رضامندی دو ٹوک وعدے کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے، اور یہ بالکل قطعی اور یقینی بات ہے۔ اس کے خلاف واقع ہونے والی خبر جو سندن بھی مشکوک ہے، وہاں تو یہ واضح نہیں کہ الفاظ کس راوی کے ہیں، پھر یقینی بات کو چھوڑ کر مشکوک چیز پہ اصرار واضح غلطی یا ضد کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں ان کے لیے اللہ مالک نے رضامندی کا اعلان کیا ہے، اور قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ مالک کیا فرماتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی ہے۔ کیا معنی؟ کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان ہے جو صحابہ کو حاصل ہو چکی ہے۔ کاش مرزا منگول اور اس کے فالوورز ان آیات پر غور و فکر کریں تو جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، ان کے خلاف باطل پروپیگنڈا کرنے سے بعد آ جائیں، اور اگر جانتے بوجھتے ضد میں آ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر کیوں باز آنے والے ہوں گے، پھر تو لگے رہیں گے۔ اب آئیے اس بارے میں اس تقریر میں مرزے کی جانب سے پیش کردہ آخری اور چوتھے سکین کی طرف، جو مسند احمد کی روایت 6929 ہے۔ مرزے نے عربی متن اور ترجمہ دونوں ساتھ لگا رکھا ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے، حنظلہ بن خویلد کا بیان ہے کہ میں معاویہ کے پاس تھا رضی اللہ عنہما، اذ جاءہ رجلان یختصمان فی رأس عمار، کتنے ان کے پاس دو آدمی آئے، یہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کے سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یقول کل واحد منہما انا قتلتہ، ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس روایت میں تو یہ بات ہے کہ دو اور لوگ بھی تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عمار رضی اللہ عنہما کو قتل کیا، تو آپ صرف ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کو قاتل کیوں قرار دے رہے ہیں؟ آخر آپ نے اس تقریر میں یہ بات کیوں بیان نہیں کی، اور انڈر لائن کرتے ہوئے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا، ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر مرزا یہ کہتا ہے کہ آپ کے علامہ البانی اور شیخ زبیر نے بھی صرف ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو قاتل بتایا، تو ہم عرض کریں گے ہم نے اپنی کسی بزرگ کو معصوم نہیں مانا، ان سے غلطی ہو سکتی ہے بلکہ ہوئی ہے، لیکن مرزا تو کہتا ہے کہ میں باپ بھی نہیں ہوں، پھر اپنی پیش کی ہوئی اس روایت کو چھوڑ کر باپوں کی پیروی کر کے باپ بھی کیوں بن گیا؟ جعلی کتابی اور اصلی بابی اس کا جواب دے۔ مرزا جب ان باتوں کا جواب دے گا تو ہم مزید تفصیل عرض کریں گے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس اتنا عرض کرتے ہیں کہ مرزا کے پیش کیے سکین سے روب میں آنے والے بھائی، دوسروں پر بے وجہ روب جھاڑنے والے بھائی، یہ بھی دیکھ لیا کریں ان حوالوں میں لکھا کیا ہوتا ہے اور مرزا بتا اور بنا کیا رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو کہانی کرانے کی عادت ہے اس کو چھوڑ کر ذرا اس سکین کو قریب کر کے پڑھ بھی لیا کریں۔ جی ہاں، مرزا باتیں بنا دیتا ہے اور کہانیاں ڈالتا ہے۔ آئیے مزید سنیے مرزا کیا کہتا ہے۔ اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا یار، ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں، بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا۔ پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے؟ یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟ بدتمیز مرزا منگول کی باتوں کا سٹائل دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ کبھی کہیں سے تمیز و ادب کی تعلیم اسے ملی ہی نہیں۔ ویسے بڑے احترام کا ڈھونگ رچاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولتا رہتا کہ جی ہم تو پھر بھی احترام ہی کریں گے۔ یہ احترام تو بالکل نہیں کرتا، البتہ احترام کے نام پہ ناٹک کرتا ہے، اور وہ بھی ناکام ناٹک۔ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قتل سے برات کے لیے جو کچھ فرمایا وہ اگر بجا نہ بھی ہو تو اس پر باطل تعویل کا جملہ کسنا
اور کہانیاں ڈالنے کی تہمت گھڑنا مرزے کا جعلی احترام اور حقیقی بدتمیزی ہے۔ اب خود مرزے نے جو کہانی ڈالی، جو افسانہ گھڑا کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف جو بات منسوب کی ہے، اس سے کہیں گے اس کی اگر کوئی حقیقت ہے تو اس بات کی دلیل صحیح یا حسن سروں سے پیش کر دے، ورنہ مان لے کہ یہ اصلی پکا بہت بڑا بابی اور اس مشن کو لوگوں میں پھیلانے والا، لوگوں کو بابی بنانے والا اور بابوں کی بے سند باتیں کر کے کہانیاں ڈالنے والا کہانی بابی پارٹی کا سربراہ ہے۔ ورنہ یہ ثبوت پیش کرے، یہ قول بما سند کس کتاب میں ہے؟ بابوں کے اقوال اگر مل بھی گئے تو اس سے اسے فائدہ نہیں۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ صحیح یا حسن سند کے ساتھ امیر المؤمنین امیر علی علیہ السلام سے یہ دکھائے۔ 24ویں منٹ کے بعد مرزے نے جو کہا ذرا وہ بھی سنیے۔ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام، اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے، ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں فرما دینا، اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابوالغادیہ کے بارے میں؟ اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا، محدث اعظم کو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حدیث کی تخریج و تحقیق میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ایک مقام، ان کی عظیم علمی خدمات ہیں، لیکن عرب و عجم میں ان کے قدردانوں میں سے کسی نے بھی کبھی بھی انہیں خاص ان کے فن میں بھی حرف آخر نہیں سمجھا۔ خود علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کئی ایک مقامات پر رجوع کیا۔ تراجعات البانی کا ذکر اہل علم کے ہاں مشہور و معروف ہے۔ اصحاب الشجرہ اہل بیت رضوان کی فضیلت میں صرف صحیح مسلم کی یہ حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن حکیم کی واضح آیات بھی موجود ہے۔ خود مرزے کی زبانی بھی ہم آپ کو سنوا سکتے ہیں، تو ذرا سنیے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی، صحیح بخاری میں موجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1400 صحابہ جو ساتھ تھے ان سے بیعت لی، موت کے اوپر بیعت لی کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ قتل عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، لیکن وہ افواہ تھی، بعد میں حضرت عثمان غنی آ گئے، بال یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ان مومنین سے، وہ 1400 کے قریب کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا، انہوں نے اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا۔ خود دیکھ لیں مرزے کے بقول بھی اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش اور جانچ کے بعد ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، کیونکہ وہاں موجود 1400 صحابہ نے اپنا ایمان ثابت کر دیا تھا۔ مزید سنیں اسی مسئلے میں مرزا کیا کہتا ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 آخری آیت ہے، بڑی مشہور آیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکس میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ ہے مرزے کا فارمولہ آپ کے سامنے۔ ہمیں اس کی اس بات سے اتفاق نہیں کہ یہ بات صرف انہی 1400 صحابہ کے ساتھ خاص ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں۔ اور الحمدللہ یہ خود بھی بعد میں اپنے اس فارمولے کا کچوبر نکال چکا ہے۔ فی الحال ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے کہ بات پہلے ہی کافی پھیل چکی ہے۔ اس جگہ مرزے کا یہ کلپ پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی بیکار تھکی ہوئی پھس پھسی انجینئرنگ کے مطابق تو یہ فضیلت بھی عام نہیں بلکہ خاص ہے، اور صرف صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ کی شان ہے کہ ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل۔
جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو الغادیہ بھی شریک بیعت تھے اور عمار بن یاسر بھی شریک بیعت تھے رضی اللہ عنہما، تو یہ بات قرآن حکیم کی نص صریح سے ثابت ہو گئی کہ ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی اور یہ آپس میں رحم دل ہی تھے۔ اور جب یہ خاص فضیلت ہے اور وہ غیر ثابت ضعیف روایت بھی خاص وعید ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خاص فضیلت صحیح مسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق 6404 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا يدخل النار انشاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد من الذین بایعوا تحتها، انشاءاللہ اصحاب الشجرہ میں سے کوئی ایک بھی جس نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ مرزے کی چالاکیت دیکھیے، حدیث معلوم ہے، پیش بھی کرتا ہے، لیکن صرف ایک جھلک دکھا کر ہٹا دیتا ہے اور ترجمہ بھی ٹھیک نہیں پڑتا۔ آپ خاص اس حدیث کے بارے میں ذرا اس کا رویہ چیک کریں۔ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی۔ یہ مرزے نے البانی رحمہ اللہ کی بات نقل کرتے ہوئے کہا، اب یہ حدیث کتنے سیکنڈ میں سنا کر آگے بڑھتا ہے یہ دیکھیں۔ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے۔ غور سے دیکھ لیں، بار بار سنیں، خوب غور و فکر کریں۔ صرف 6 سیکنڈ میں حدیث سنا دی، اپنی مرضی سے جتنا سنانا چاہا اور اصل الفاظ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم کہتے ہیں آخر یہ سب چالاکیاں کیوں؟ یہ اپنے بارے میں بڑا زور دے کر خود کو خالص حق بیان کرنے والا علمی کتابی ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علمی کتابی ہونے کی اصل حیثیت یہ ہے کہ مخصوص پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جن احادیث سے اس کے باطل خیالات کے مطابق صحابہ کی کوئی کمزوری ثابت ہوتی ہے، اس میں یہ اپنے من مانے تبصروں کے ساتھ جعلی کہانیاں ڈالتا ہے، اور جہاں سے فضیلت ثابت ہوتی ہے وہاں سے فوراً پھسل کے نکل جاتا ہے، کنی کتراتا ہے۔ مرزا منگول لوگوں کو مکمل الفاظ پڑھ کر سناتے نا، اور اصل ترجمہ بھی بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب شجرہ کے بارے میں فرمایا انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک بھی، احدن لفظ ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے، احدن کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہاں کوئی ایک بھی نہیں کہا، اب بتاؤ یہ عام بات ہے، یہ اصحاب شجرہ کے لیے بالکل خاص بات۔ حدیث کے مقابلے میں اپنا خیال منوانے کے لیے حدیث کو چھوڑ کر عالم کی بات پیش کر کے بابی بن گئے اور بابا ازم پھیلا رہے ہو۔ میرے بھائیو، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس ضعیف روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس کو مشکل کہا، ناممکن نہیں کہا۔ مطلب کی تھی تو مرزا لے اڑا اور عملاً اسے ناممکن ثابت کرنے کی کوشش میں سرگردہ ہو گیا۔ در حقیقت تو یہ مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ روایت قاتل عمار جہنمی ہے ثابت ہی نہیں، جبکہ فضیلت قرآن اور صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ کیا خاص معاملے سے عام فضیلت اٹھ جاتی ہے؟ یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بس غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے عرض ہے کہ مرزے نے دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر فائر کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی اسلام کسی کے بارے میں فرما دینا، اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ دلیل کے لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں اور کوئی قاعدہ کلیہ تو قطعا نہیں، کیونکہ شرکاء بدر کو جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3007 امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور سیدنا زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، ان تینوں کو روانہ کیا۔ روضہ خاک کے مقام تک پہنچو، وہاں سواری پہ سوار تم ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے لو۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہم چل دیے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ عورت تھی۔ ہم نے اس سے کہا وہ خط نکالو، اس عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے اس عورت سے کہا یا تو خط نکالو یا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، تلاشی میں تمہارا لباس اتار دیں گے۔ تو اس نے اپنے جوڑے سے خط نکال کر دے دیا۔ ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ خط حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف سے مشرکین مکہ کو لکھا گیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیش رفت کے حوالے سے کچھ خبر دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیے، میرا معاملہ یہ ہے کہ قریش میں میری کوئی قرابت تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی وہاں رشتہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچے، ان کا مال محفوظ ہے، تو میں نے صرف یہ چاہا کہ اگر نسب کی وجہ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں تو میں ان پر ایک احسان کر کے یہ فائدہ حاصل کر لوں جس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی حفاظت کرے۔ میں نے کفر یا ارتداد کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی اسلام کے بعد کفر سے راضی ہو کر ایسا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ وضاحت سن کر فرمایا لقد صدقکم، انہوں نے سچ کہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قد شہد بدرا، یہ تو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اہل بدر، آپ نہیں جانتے یقیناً اللہ تعالی نے مجاہدین بدر پر اللہ اطلاع رکھتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالی ہمیشہ سے ان کے آخر تک کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے، اس کے علم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں کہ جن سے اللہ اب راضی ہو رہا ہے بعد میں ان کے دل کے اندر کوئی معاملات الٹے تو نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ تو سب چیزوں کا جاننے والا اور سارا معاملہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ مالک نے اہل بدر سے کیا کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، یعنی تمہاری مغفرت کر چکا ہوں۔ مرزا فارمولے کے مطابق یہ بھی عام فضیلت ہے، اور اس اعتبار سے تو واقعی عام ہے کہ تمام اہل بدر کے لیے ہے۔ اس کے باوجود ایک خاص واقعے میں جسے خود مرزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری بھی قرار دے چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر والی فضیلت ہی پیش کی، یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ فضیلت اہل بدر کے لیے عام ہے وہ باقی نہیں رہی۔ تو مرزا کا حدیث سے مسئلہ سمجھنے اور قبول کر لینے کی بجائے ایک عالم کا قول پیش کرنا، بابا پونا نہیں تھے اور کیا ہے، اے آپ سب تو وڈا بابی ہے۔ سیدنا حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں مرزا کے الفاظ بھی سن لیں، کہیں یہ شکایت نہ رہے کہ توصیف صاحب نے ثبوت تو دیا نہیں۔ وہاں پہ باقی اصحاب کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دی جائے۔ اب یہ سیدنا عمر کا یعنی جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یہ بدری اصحاب میں سے ہے، اسے چھوڑ دو۔ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3007 کے عین مطابق ہم کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ جو کہ دلائل کے مطابق اصحاب شجرہ میں سے ایک ہیں، اگر ان سے یہ معاملہ ثابت ہو بھی جاتا تب بھی قرآن و حدیث میں بیان فرمودہ وہ خاص فضیلت جو اصحاب الشجرہ کو حاصل ہوئی اسے ختم سمجھنا بالکل غلط ہے۔ مرزا نے حدیث کو حدیث سے سمجھنے کی بجائے اپنے باطل پروپیگنڈے کو ثابت کرنے کے لیے بابی بننا پسند کیا۔ ویسے بھی یہ ہے تو پکا بابی، لیکن ان بابوں کا بابی جن کی بات اس کے رافضی مزاج کو تسکین پہنچاتی ہو۔ باقی رہا اس کا یہ سوال کہ آپ پھر البانی رحمہ اللہ کو رافضی کیوں نہیں کہتے، تو جواباً عرض ہے کہ ایک حدیث کو صحیح سمجھ لینے، پھر اس معاملے میں ان کی غلط فہمی تو بے شک ہے، لیکن عمومی مزاج ان کا صحابہ کے خلاف گستاخی کرنا، ان پہ جملے کسنا، بدتمیزی کرنا، یا اپنی زبان سے یہ کہنا کہ میرے دل میں ان کے لیے میل ہے، یہ امام البانی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں، اس لیے ہم انہیں رافضی نہیں کہتے۔ اور مرزا کا یہی وطیرہ ہے کہ بدتمیز اور گستاخی کے ساتھ یہ صحابہ پر جھوٹ بولتا جاتا ہے، صحابہ سے بغض رکھتا ہے، بظاہر احترام شو کرتا ہے اور حقیقت میں گستاخی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں مرزا انجینئر منگول کھلا ہوا رافضی ہے۔ عقل و ویلی اصلی بابی پارٹی علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ جو مقام بتا رہا ہے الحمدللہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے، لیکن ہم کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے۔ تم جتنے بھی علمی کارنامے گنواؤ، یاد رکھنا کہ ہم اہل الحدیث ہیں،
ہم نے علمی طور پر علامہ البانی رحمہ اللہ سے ہزاروں درجے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگوں کو بھی کبھی معصوم نہ مانا نہ ان کی اندھی تقلید کی، ہر غلط بات کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا۔ تو البانی رحمہ اللہ کی غلطی پر ان کی اندھی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ مرزا بابی کو بھی اس بات کا مکمل پتہ ہے، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ مزید دیکھیے مرزا کیا کہتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے، کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سے پہلے امام ذہبی رحمہ اللہ اس روایت کو کہ قاتل عمار وسالبہ فی النار، عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اس حدیث کا ضعف بیان کر چکے ہیں۔ اگر مرزا کا اصرار ہے کہ یہ صحیح ہے تو بابی پوڑے سے جان چھڑا کر اصول حدیث کے مطابق پہلے اس روایت کو صحیح ثابت کر دکھائے۔ جب ہم کسی بھی غیر نبی کی بات کو حرف آخر اور دلیل کا درجہ نہیں دیتے تو جان چھڑانے والی بات سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں۔ مرزا منگول نے دھوکہ دیتے ہوئے مزید کہا، الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے، ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے۔ اس دفاع کے اندر آگے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ کیوں نیوٹرل ہوتے ہیں بھائی؟ چیزیں تو بالکل واضح ہیں الحمدللہ، لیکن مرزا کی رافضیانہ انجینئری واضح نہیں ہے۔ احادیث یا آثار جو دکھاتا ہے اس میں ہوتا کچھ ہے، یہ کہانی کچھ ڈالتا ہے۔ جو بات اس کے خلاف ہو اس کو بدل کر بتاتا ہے، اور اس کہانی باز بابی تقلیدی کو پتا ہے کہ یہ اپنے رافضیت زدہ خیالات کو کبھی حق ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر سیاسی بیان بازی شروع کر دیتا ہے۔ ملوکیت کو بھی تمہارے بابوں مودودی اور جھالوی نے برا بتایا ہے، وگرنہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی ملوکیت کو نعمت قرار دیا گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 کو سنیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ ملوک بنایا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 246 غور سے پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے بادشاہ ملک مقرر کیجئے تاکہ ہم فی سبیل اللہ قتال کریں۔ تو ان کے نبی نے یہ نہیں کہا، اے بنی اسرائیل تمہیں کیا ہو گیا، تم ملوکیت طلب کر رہے ہو، بلکہ اگلی آیت 247 دیکھ لیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ان کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت 251 دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے طالوت کی فتح کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ لیکن اس بابی مرزے کو کچھ پتہ ہے نہیں، سیاسی بھاشن بازیاں کر کے کہانیاں ڈال رہا ہے ملوکیت کے دفاع کے لیے، تو قرآن حکیم کی یہ آیات ہی کافی ہیں۔ لیکن یہ تقیہ باز بابی چاہتا ہے کہ میں صحابہ کرام کے خلاف جو چاہے بکتا رہوں، لیکن یہ اس بات کو کیسے مان سکتا ہے کہ میں صحابہ کے خلاف بکتا ہوں اور یہ ان کا دفاع کرتے ہیں؟ اس طرح اس کی رافضیت کا پول مزید کھل جائے گا۔ تو ایسے بہت سے ایمان والوں کو اپنی طرح گستاخ بنانا چاہتا ہے، اس لیے جھوٹے الزام لگاتا پھرتا ہے۔ باقی نیوٹرل رہنے کی بات کیوں کی تھی یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن غیر جانبدار رہنے والے صحابہ کے خلاف اس نے جو باطل پروپیگنڈا کیا اور طوفان بدتمیزی کا جو نمونہ دکھایا، اس کا جواب ہم انشاءاللہ پوری تفصیل سے عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ زندگی کے آخری لمحات تک اپنے دین کا خادم اور چوکیدار بنا کے رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ توحید لوگوں میں عام کرتے رہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی عزتوں کا دفاع کرتے رہیں۔ اسی نوکری چاکری کے دوران ہی اللہ تو ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنے پاس شہادت کی موت دے کے بلانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔